آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ محمد بن قاسم کے بارے میں. تو محمد بن قاسم کا جو ٹینیور سٹارٹ ہوتا ہے وہ 712 سے لے کے 715 تک ہے. محمد بن قاسم جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس قبیلے کا نام ثقفی قبیلہ ہے جو کہ طائف میں آباد ہے. محمد بن قاسم کا جو ٹائٹل تھا وہ عماد الدین تھا اور جو حجاج بن یوسف تھا اس کا داماد تھا اور بھتیجا بھی تھا. اکثر PPSC میں یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کا قبیلہ کون تھا، اس کا ٹائٹل کیا تھا اور اس کا حجاج بن یوسف سے کیا تعلق تھا. ہندوستان پر جو سب سے پہلا حملہ کیا ہے وہ محمد بن قاسم نے کیا تھا. اور یہ جو جتنا بھی ٹینیور چل رہا ہے یہ سب بنو امیہ کا دور چل رہا ہے. اب ہم اس بنو امیہ کو اوور ویو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. بنو امیہ کا جو ٹینیور تھا ہے وہ 661 سے سٹارٹ ہوا ہے اور 750 تک رہا ہے. پہلا جو اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ معاویہ ہے اور اس کا ٹرن جو رہا ہے وہ 661 سے لے کے 680 AD تک رہا ہے اور 9650 کلومیٹر رقبے پر اس کی حکومت تھی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یزید ون آتا ہے. یزید ون کے ساتھ اسی کے دور میں ہمارے پاس کربلا کا بھی واقعہ ہوتا ہے. معاویہ 2 جو ہے وہ کچھ روز کے لیے حکمران بنتا ہے. اس کے بعد مہروان ہے. مہروان جو ہے اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک عبد الملک ہے اور ایک عبد العزیز ہے. عبد الملک کے 3 بیٹے ہیں، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک. اور جو عبد العزیز ہے اس کے بعد یہ جو سلمان ہم عبد الملک کے بیٹے پڑھے ہیں، سلمان بن عبد الملک کے بعد یہ تخت نشین ہوتا ہے. اسے عمر بن عبد العزیز بھی کہتے ہیں اور اسے عمر ثانی بھی کہتے ہیں. اور یہ جو امیہ دارالحکومت ہے، امیہ جو تھا، امیہ کی جو حکومت تھی ان میں کیا ہوتا، ان کا دارالحکومت تھا وہ ملک شام یعنی دمشق ہوتا تھا. ان کو یہ اپنا دارالخلافہ مانتے تھے. اس کے بعد یہ جو محمد بن قاسم آیا تھا ہندوستان میں، اس نے پہلا حملہ کیا تھا. تو یہ سارا جو ہے یہ بنو امیہ کا دور چل رہا ہے. تو جو ولید ہوتا ہے، ولید وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا کہتا ہے، منصوبہ بناتا ہے کہ اپنے بہترین جو جرنیل ہیں وہ پوری دنیا میں بھیجتا ہے کہ مجھے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے. ولید بن عبد الملک، ٹھیک ہے. اب اس کا ٹرنور دیکھتے ہیں. یہ 705 سے لے کے 712 AD تک اس کے جو 4 بہترین جرنیل تھے اس میں تھا حجاج بن یوسف، یہ بصرہ کا گورنر تھا اور یہ 714 میں فوت ہوا. اس کے بعد محمد بن قاسم، یہ ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کے بعد اس نے چانسا پر حملہ کرنا تھا، ٹھیک ہے، چائنا پہ اس نے حملہ کرنا تھا. موسیٰ بن نصیر، یہ افریقہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا. یہاں کے لوگ جو تھے وہ وحشی تھے اور جہاں پہ ایک بہت فیمس قبیلہ جو ہے بائبر ٹرائب وہ بھی یہیں پہ آباد تھا. طارق بن زیاد جو تھا یہ یورپ میں تھا اور اس کا جو یہ باربر قبیلہ ہے یہ اس کا قبیلہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے اسپین کو فتح کرنا تھا. قتیبہ بن مسلم جو تھا اس نے وسطی ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا جو ریاستیں تھیں اس نے ان کو فتح کرنا تھا. اس کے بعد اس دور حکومت کا جو دور حکومت ہے، اس کا جو دور حکومت ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا ہے وہ دمشق تھا. اور معاویہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی حضرت علی کی شہادت کے بعد، ٹھیک ہے، 750 AD میں. اب ہم محمد بن قاسم کا ٹرنور دیکھتے ہیں جو کہ بیسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے 695 سے اور اینڈ ہوتا ہے 715 AD پہ. تو محمد بن قاسم کا جو ٹرنور تھا وہ تو 695 سے سٹارٹ تھا، لیکن اس نے جو 712 میں ہندوستان پہ حملہ کیا تھا اور اس وقت جو حکمران تھا وہ ولید بن عبد الملک تھا. محمد بن قاسم ہندوستان کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ جو حکمران تھا اس وقت کا ولید بن عبد الملک، اس نے کیا کیا ہوا تھا، اس نے ایک قافلہ بھیجا تھا سری لنکا کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ اس کے جو سری لنکا کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے. تو وہ جو سری لنکا کا بادشاہ تھا وہ اس قافلے کو کافی ساز و سامان دے کے واپس روانہ کرتا ہے. تو یہاں پہ پوائنٹ مینشن کیا ہوا ہے دیبل کے مقام پہ اس جو قافلہ تھا اس پورے قافلے کو لوٹ لیا جاتا ہے. اس میں جتنا ساز و سامان تھا وہ سب لوٹ لیا جاتا ہے. تو اس میں ولید اور حجاج دونوں کے لیے تحائف تھے، سری لنکا کے بادشاہ نے بھیجے تھے. کافی لونڈیاں تھیں
تو اس میں سے ایک لونڈی تھی نہید، اس نے حجاج بن جو یوسف تھا اس کو خط لکھا تھا، تو حجاج بن یوسف جو ہے وہ 5000 کی جو فوج دے کر وہ محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیجتا ہے کہ جاؤ سب چیزیں آزاد کروا کے لیا۔ اب یہاں پہ اوڑ کا علاقہ ہے، یہاں پہ اوڑ کا علاقہ ہے یہ والا۔ اس اوڑ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ برہمن رائے تھا، اس کا جو باپ کا جو وزیر تھا، دارالحکومت اوڑ ہے، یہاں پہ راجہ دہر سے مقابلہ ہوتا ہے محمد بن قاسم کا۔ اس کا جو وزیر تھا وہ سکر تھا، بیوی کا نام جس کا تھا وہ لاڈی بائی تھا، اور اس کے باپ کا جو نام ہے وہ راجہ چچ ہے۔ اس کے باپ کے نام پہ جو ہمارا چیچا وطنی شہر ہے وہ آباد ہوا تھا۔ یہ برہمن بادشاہ تھا اور آخری بادشاہ تھا۔ راجہ دہر کو جب پتہ چلتا ہے کہ محمد بن قاسم آ رہا ہے تو وہ بھی جنگ کے لیے روڑی سے نکل کر دیبل پہ پہنچ جاتا ہے، یہ والا دیبل کا مقام، یہاں پہ جنگ ہوتی ہے پھر۔ اب ان کی اس دیبل کے مقام پہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ جو محمد بن قاسم ہے اس کی آرمی جو ہے یہ 12,000 ہو جاتی ہے، مین جہاں اس نے پڑاؤ ڈالے وہاں سے اس کے لشکر میں لوگ شامل ہوتے گئے، اور اس وقت جو سال ہوتا ہے وہ 712 AD کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جو ایئر چل رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ دیبل کے مقام پہ جنگ ہوتی ہے راجہ دہر ورسز محمد بن قاسم میں۔ راجہ دہر جو ہے وہ شکست ہوتی ہے، وہ ہار جاتا ہے، وہ اوڑ کی طرف بھاگتا ہے اور محمد بن قاسم اسے قتل کر دیتا ہے۔ امیہ دارالحکومت کے جتنے بھی جرنیل تھے ان کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ جس جگہ کو فتح کرتے تھے وہاں پہ رک نہیں جاتے تھے، بلکہ وہاں سے آگے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ محمد بن قاسم نے اوڑ کو اور روڑی کو فتح کرنے کے بعد آگے ملتان کی طرف گیا اور پھر اس کو فتح کیا۔ ملتان کی فتح، ملتان سے تھوڑا سا پہلے ایک علاقہ آتا ہے بیلا، ایک جگہ ہے بیلا دریائے چناب کے کنارے، تو وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں محمد بن قاسم کے رکنے پر مذمت کرتے ہیں کہ کچھ دن تو یہ پانی کی قلت سے لوگ کی وجہ سے کہ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن نہیں، ملتان اس طرح پھر محمد بن قاسم کیا کرتا ہے، محمد بن قاسم ملتان کو فتح کرتا ہے، اور اس وقت یہ جو سال ہوتا ہے وہ 715 AD ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کو بھی کچھ دن ہوئے تھے کہ ملتان کو فتح کیا، تو اسے خبر آتی ہے کہ جو ولید ابن الملک ہے وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بعد اس کا جو بھائی تھا سلمان بن عبد الملک، اس نے حکمران تخت پہ بیٹھنا تھا، اس نے کرنی تھی، تو اس کا جو بھائی سلمان تھا وہ اپنے بھائی جو تھا عبد الملک کو سے حسد کرتا تھا، اور جیسے ہی حکمران بنتا ہے تو وہ سب جرنیلوں کو واپس بلاتا ہے اور انہیں گرفتار کر لیتا ہے، کسی سے مزدوری کرواتا ہے، کسی سے بھیک منگواتا ہے، اور حجاج بن یوسف بھی گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے سے بھیک منگواتا ہے۔ محمد بن قاسم کے وفادار اس کو کہتے ہیں، اب محمد بن قاسم کو بھی پیغام ملتا ہے کہ تم بھی واپس آ جاؤ، کیونکہ ولید ابن الملک ہی ہے وہ تو وفات ہو گئی ہے، تو تم بھی واپس چلو، تو اس کے جو وفادار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم واپس نہ جاؤ، تو یہیں جو ہم نے اپنے علاقے فتح کیے یہیں پہ اپنی آزاد حکومت بنا لو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں واپس جاتا ہوں، تو جیسے وہ واپس آتا ہے تو سلمان بن عبد الملک اسے بھی گرفتار کر لیتا ہے اور جیل میں ڈال دیتا ہے، اور جیل میں ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس وقت اس کی جو ایج ہے وہ 20 سال ہوتی ہے، اور 715 AD میں اس کی وفات ہوتی ہے، اور یہ شام میں ہی دفن ہے، کیونکہ قید بھی یہ شام میں تھا اور دفن بھی پھر وہیں پہ۔ محمد بن قاسم نے ٹھٹھہ میں ایک مسجد بنوائی تھی، اور یہ اس لیے مشہور ہے کیونکہ یہ برصغیر کی سب سے پہلی مسجد ہے، برصغیر کی جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ ٹھٹھہ میں محمد بن قاسم نے بنوائی تھی۔ تو اگر ہمارا PPSC میں یہ کوسچن آتا ہے کہ فرسٹ ماسک ان دا سب کانٹیننٹ، تو وہ ہمارے پاس ہے ٹھٹھہ کے مقام پہ جامع مسجد ہے۔ اس کے بعد چچ نامہ ہے، یہ سندھ کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، یہ محمد بن قاسم کے دور میں لکھی گئی تھی، اور اس کی جو لینگویج تھی وہ عربی ہے، پھر اس کا فارسی میں بھی ترجمہ ہوا اور سندھی میں بھی ترجمہ ہوا، اور یہیں پہ پھر کیا ہوا، امیہ دارالحکومت جو تھا وہ 661 سے لے کے 750 AD میں وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور ان کا یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ان کا جو دور حکومت میں ان کا دارالخلافہ جو تھا وہ دمشق تھا۔ اس کے بعد عباسی دارالحکومت سٹارٹ ہوتا ہے، اور ان کا جو یہ سٹارٹ ہوتا ہے 750 سے 1258 AD تک جاتا ہے، اور ان کا جو دارالخلافہ تھا ان کے دار حکومت میں وہ بغداد تھا، اور اس کا جو پہلا حکمران تھا وہ ابو العباسی تھا، آخری جو حکمران تھا وہ مقسوم باللہ تھا،
اور 1258 میں ہلاکو خان آتا ہے اور بغداد میں قتل عام شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ آگے جو لیکچر ہے اس میں پڑھیں گے.